إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کا میزبان محمد فاروق جلال، اور آج جو ہے وہ ہم اپنے مہمان اور ایک ایسے مہمان جن کی میں سمجھتا ہوں کہ جو قابل تعارف ہیں نہیں، تقریباً ہر کوئی ان سے متعارف ہے، آشنا ہے. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا زکریا اقبال صاحب دامت برکاتہم کے آج میں استاد جی کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ استاد جی نے اپنے بہت مصروف اوقات میں سے وقت نکالا، اور آج استاد جی نے فرمایا کہ آج جو ہے یہ ایک نشست کا جو پروگرام ہے یہ کر لیا جائے. میں بہت زیادہ جو ہے استاد محترم کا مشکور ہوں. استاد جی بہت بہت جزاک اللہ، آپ نے ہمیں اتنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. استاد جی آج ہم جو ہے آپ سے ایک سوال عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ آج اس وقت جو ہے مسجد اقصیٰ کا جو موضوع بہت زیادہ جو چل رہا ہے، اس حوالے سے آپ اپنا اظہار خیال فرمائیے اس معاملات پہ کہ اتنا جو ہے معاملہ تشدد کی حد تک جا رہا ہے. وقتاً فوقتاً جو ہے ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، آ رہی ہیں، وہاں کے جو مظالم یہودی جو کر رہے ہیں. ایک اس کے بارے میں آپ فرمائیے گا کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور دوسری بات ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان معاملات کا کیا حل ہے. ہمیں قرآن و حدیث کے حوالے سے اور اس وقت آپ کے ذہن میں جو اس کا حل اگر ہے تو وہ ضرور ارشاد فرمائیے، کیونکہ ہمیں بالکل نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون سی ایسی بات ہمارے دل میں ڈال دیں اور کہ جو ہے وہ ایک حل کی صورت میں امت کے سامنے آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، سوال آپ نے اٹھایا ہے تو وہ اپنی جگہ جو اس وقت کے حالات پوری دنیا میں چل رہے ہیں اور آج مسلمانوں کے سامنے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے بھی، اور سب سے بڑھ کر جو ہے یروشلم جس کو مسلمان مقدس سمجھتے ہیں، تو وہ بیت المقدس جس کو کہا جاتا ہے یا بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اس کو دونوں طرح سے کہا جاتا ہے. تو یہ مسئلہ در حقیقت ابھی تازہ نہیں ہے بلکہ بہت پرانا مسئلہ ہے، جبکہ اس کی موجودہ جو صورتحال ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہودی اس پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. وہاں ایک اسرائیلی ریاست وجود میں آ چکی ہے جس نے وہاں پر فلسطین جو وہاں کے اصل باشندے ہیں فلسطینی، تو ان کے اوپر مختلف مظالم کیے ہوئے ہیں. مظالم کا ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے طویل عرصے سے. تو ہم اگر اس مسئلے کو دیکھتے ہیں تو اس مسئلے کے دو پہلو ہیں. اس کا ایک پہلو تو مذہبی ہے اور دوسرا ہے سیاسی. دونوں اعتبار سے اس کی اہمیت ہے. فی الحال جو اس وقت جو جیسے امریکہ نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ ہم اس کو وہاں پہ اپنا سفارت خانہ منتقل کر رہے ہیں تل ابیب سے، تو اس کے بعد سے پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے اور امریکہ کے خلاف ایک فضا بنی ہوئی ہے، مسلمانوں کے اندر بھی اور غیر مسلم ممالک کے اندر بھی فضا بنی ہوئی ہے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ ایک سیاسی نوعیت کا معاملہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک مذہبی پہلو بھی ہے. وہ اس کی پوری ایک تاریخ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی. یہی وہ مقام ہے جو مسرا سید الکونین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا سفر یہاں سے شروع ہو، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی نے وہ مقدس مقام بنایا ہے جو انبیاء کی سرزمین رہا ہے. پورا یہ خطہ بالکل ہمیں قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ ملتا ہے کہ یہ سرزمین مقدس سرزمین. اس آیت پہ اللہ نے فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ماحول کو ہم نے بڑا بابرکت بنایا، برکت والا. تو اچھا اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں مسجد اقصیٰ کی اور بیت المقدس کی، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مقام مقدس ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اس کی تعمیر کروائی ہے. سب سے پہلے جیسے ہم بیت اللہ
جو ہے تو وہ اس کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی ہے، تو اسی طرح بیت المقدس کی پہلی تعمیر بھی فرشتوں نے کی ہے۔ پھر اس کے بعد بعض روایات میں آتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے سام بن نوح، تو سام بن نوح نے اس بیت المقدس کو تعمیر کیا۔ لیکن جو زیادہ مشہور اور تاریخی روایات کے اعتبار سے زیادہ راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ بیت المقدس کی جو ایک مسجد کی ہونے کی حیثیت سے جو تعمیر ہے وہ سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام نے کی، اور ان کے بعد اس کی بقیہ تکمیل سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام جو داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں تو انہوں نے کی۔ تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں تو جس طرح وہاں بیت اللہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی یہیں کے تھے، فلسطین کے تھے، یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں اور جا کر بیت اللہ کی تعمیر کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ یہاں جو ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ تو انبیاء کا یہ مرکز رہا ہے، بعد میں بھی انبیاء علیہ السلام کا یہ مرکز رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی مدفون ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام یہ مدفون ہیں، اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں مدفون ہیں، جن کی نسبت سے پوری قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت سے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام جو ہجرت وہاں مصر کے بادشاہ بن گئے تھے، تو انہوں نے بھی یہ وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد مجھے جو ہے بیت المقدس میں میرے بزرگوں کے پہلو میں دفن کیا جائے، لیکن بہرحال اس کو موقع نہیں ملا۔ بعد میں پھر بنی اسرائیل کو مصر میں غلام بنا لیا گیا اور فرعون مصر نے ان کے اوپر مظالم توڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نجات دہندہ کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام پھر فرعون سے نکال کر بنی اسرائیل کو 6 لاکھ کی تعداد میں بنی اسرائیل کو لے کے گئے۔ تو اپنے ساتھ یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت اور وہ بھی لے کے گئے نعش مبارک، پھر وہاں جا کر دفن کی گئی 12۔ تو یہ ایک تاریخ ہے انبیاء کی۔ پھر سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام سے معراج ہوئی ہے، یہاں آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے کے بعد تقریباً 17 ماہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی آپ، یعنی گویا مسلمانوں کا یہ پہلا قبلہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب آپ مسجد حرام اور بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے یہ مقام اتنا ہی مقدس ہے جتنا کہ بیت اللہ مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، لہذا اس مقام کے ساتھ مسلمانوں کی جو ہے وہ قلبی وابستگی، ذہنی وابستگی، روحانی وابستگی ایک طویل عرصے سے ہمیشہ سے ہے۔ بڑے فضائل ہیں حدیث میں، جس طرح بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں کہ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تو القدس میں اور بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے لیے اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب حدیث میں 20,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اتنی مقدس جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی ہے۔ اس پر مختلف تاریخی جو ہے دور گزرتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کے تقریباً 400 سال کے بعد چونکہ بنی اسرائیل نے اس بیت المقدس کی صحیح حفاظت نہیں کی، تو اللہ نے بخت نصر بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، جو فارس کا بادشاہ تھا، اور اس نے آ کر بیت المقدس کو تاخت و تاراج کیا اور وہاں کے تبرکات کو لوٹ لیا اور ان کا قتل عام کیا یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا۔ چنانچہ بیت المقدس اور یہ مسجد اقصی ویران رہی ایک عرصے تک، اور پھر یہاں تک کہ ایک اور بادشاہ نے جو فارس کا ہی بادشاہ تھا، تو کئی سو سال کے کئی صدیوں دہائیوں کے بعد اس نے آ کر پھر اس کو آباد کیا دوبارہ۔ پھر دوبارہ جو ہے کچھ عرصے کے بعد تقریباً 600 سال کے بعد یہ ہوا کہ ایک اور رومی بادشاہ تھا، اس نے آ کر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد اس کو جو ہے نقصان پہنچایا بیت المقدس کو، یہ دوسری مرتبہ، اور یہ بھی قرآن کا وعدہ تھا۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہی 15 سپارے ہی میں کہ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا۔ تو اس طریقے سے ہوا، اور اس کے بعد پھر ہیروڈوس ایک رومن بادشاہ تھا، اس نے آ کر جو ہے وہ پھر دوبارہ اس کی تعمیر کی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک بیت المقدس جو ہے وہ باقاعدہ قبلے کے طور پر تو باقی نہیں تھا، لیکن ایک مقدس مقام کے طور پر باقی تھا، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی تو ان کا دور آیا، تو فاتح شام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے کیا نام ہے وہاں تک فتوحات ان کی پہنچی اور انہوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، القدس جس کو آج یروشلم کہا جاتا ہے اس کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ جب تبوتون پکڑ گیا تو وہاں کے جو مقامی باشندے تھے انہوں نے یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے کیا نام ہے یہ شہر آپ کے حوالے کر دیں گے، مگر ایک شرط کے حوالے کریں گے، وہ شرط یہ ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ جو ہے وہ خود آ کر ہم سے معاملہ کرے اور ہم یہ اس شہر کی چابیاں اس کے حوالے کریں گے، ہم اس کے کسی سپہ سالار کے حوالے نہیں کریں گے، ہم جو ہے یہ ان کے خلیفہ مسلمین کے حوالے کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے یہ پیغام مدینہ طیبہ میں جا دیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے شورا سے مشورہ کیا، صحابہ سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو صحابہ کا مشورہ ہوا کہ آپ جائیں، تشریف لے جائیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چلے ہیں اپنے غلام اسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھ، جس کی تفصیلات حدیث میں آتی ہیں کہ باری ایک سواری تھی اور باری باری دونوں سوار ہوتے تھے۔ جب یروشلم پہنچے ہیں تو غلام کے سوار ہونے کا وقت تھا اور اس حال میں پہنچے ہیں کہ لباس جو ہے وہ طویل سفر کی وجہ سے گرد آلود ہو گیا تھا۔ ساتھیوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے اچھا لباس پہن لیں، عادت مند نے پہنا بھی، لیکن پھر فرمایا کہ نہیں میرا پرانا ہی لباس لے آؤ۔ پھر اس کے بعد اور پھر یہ جملہ فرمایا تھا کہ ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے معزز بنایا ہے، ہمیں کپڑوں اور لباس کے ذریعے سے معزز نہیں بنایا۔ تو یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں انہوں نے استقبال کیا اور انہوں نے پھر وہ چابیاں دیں۔ اس کے بعد سے یہ مسلمانوں کی اس میں خلافت میں آگے اسلامی خلافت کا حصہ بن گیا بیت المقدس، مسلمانوں کی حکومت وہاں رہی۔ سن 17 ہجری میں یہ مسلمانوں کی اس میں آیا، خلافت اسلامی میں داخل ہوا بیت المقدس۔ پھر سن 65 ہجری میں جب بنو امیہ کا دور تھا، جو بڑی خلافت رہی ہے بنو امیہ کی، تو بنو امیہ کا ایک حکمران تھا خلیفہ تھا ولید بن عبد الملک بن مروان کا بیٹا تھا عبد الملک۔ تو اس نے اس طرف توجہ کی کہ بیت المقدس کی دوبارہ اس نے تعمیر، مسجد اقصیٰ کی بنائی۔ اچھا، پھر بیت المقدس میں سب سے اہم جو مسلمانوں کے نقطہ نگاہ سے ہے وہ ہے صخرہ، قبۃ الصخرہ، قبۃ گنبد کو کہتے ہیں۔ تو قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دا راک، یعنی چٹان کے اوپر جو گنبد ہے۔ تو یہ اصل میں وہ چٹان جو ہے صخرہ، جس کو چٹان جو ہے وہ ایک بہت ہی متبرک وہ ہے، بڑی اس کے ساتھ فضائل جڑے ہوئے ہیں۔ یہی وہ چٹان ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ سبحان اللہ۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جانے لگے تو یہ چٹان بھی زمین سے اٹھ گئی۔ سبحان اللہ۔ بعد میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اس چٹان پہ اپنا ہاتھ رکھا تو زمین پہ آ گئی وہ چٹان، اور جو ہے کیا نام ہے جبرائیل علیہ السلام کے دست اقدس کے نشان آج بھی چٹان پر موجود ہیں۔ اس سے زیادہ مقدس جگہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنی مقدس ہے۔ تو یہ پھر اسی چٹان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی، مسلمانوں کا قبلہ بھی یہی تھا۔ تو ولی عبد الملک بن مروان نے یہاں ایک گنبد تعمیر کروایا اس کے گرد۔ یہ جو ہے گنبد تھا، بڑا شاندار اس نے گنبد تعمیر کروایا۔ گنبد تعمیر کروانے کے بعد اس نے اس پر سونے کا پانی چڑھوایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعد کے بادشاہوں نے یہ کروایا، ولید بن عبد الملک نے یہ عبد الملک بن مروان نے جو ہے یہ وہ کیا۔ تو اس وقت سے یہ بہرحال چلتا رہا۔ درمیان میں تقریباً آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 4تھی صدی ہجری کے اندر اس طرح ہوا، تقریباً 435 ہجری میں یا اس کے لگ بھگ یہ ہوا کہ انگریز بادشاہوں نے یہاں کے مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر بیت المقدس پہ دوبارہ قبضہ کر لیا۔ چنانچہ وہ ان کے قبضے میں چلا گیا، لیکن یہ ان کے قبضے میں تقریباً 90 سال رہا ہے، انگریز کے قبضے میں۔ صحیح، کیونکہ یعنی یہ انگریز اور جو یورپ کے لوگ حکمران تھے ان کے قبضے میں چلا گیا۔ پھر 5ویں ہجری میں، بلکہ 4تھی صدی ہجری کے تقریباً لاسٹ میں
سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جو تاریخ اسلام کے بڑے جلیل القدر بادشاہ گزرے ہیں، تو انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا، تو انہوں نے بیت المقدس کو بھی فتح کرانے کی کوششیں شروع کی، فتح کرنے کی کوششیں شروع کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ان کے جانشین سلطان ناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دنیا آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، ان کے حصے میں یہ سعادت لکھی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے یہ بیت المقدس کو فتح کرایا، اور دوسری مرتبہ جو ہے مسلمانوں کو کے قبضے میں یہ دوبارہ آ گیا۔ یہ تقریباً 515 یا 20 ہجری کے آس پاس جو ہے یہ ہوا ہے، وہ یا 5ویں 6 صدی ہجری کی ابتدا میں واپس ہی مسلمانوں کے پاس ہے۔ اس وقت سے لے کر سن 1967 جو ابھی گزرا ہے کچھ عرصہ پہلے، یعنی آج سے تقریباً 50 سال پہلے، اس وقت تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا، لیکن ہمیشہ جو ہے وہ انگریز حکمرانوں کی اور یورپ کے حکمرانوں کی ریشہ دوانیوں کا شکار رہا، کیونکہ ان کے پیچھے یہودی ذہن تھا، تو وہ سلسلہ چلتا رہا۔ خلافت عثمانیہ جو تھی اس میں سلیمان قانونی جو بڑے مشہور عثمانی خلیفہ تھے، انہوں نے بھی یہاں پر بڑی وہ کی، یہاں پر اس کو اپنے اس میں لائے، لیکن بہرحال پھر وہ 1967 میں یہ خطہ جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ پھر یہ اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی، جس کو ہماری یعنی دنیا کا ہر مہذب انسان قطع نظر اس کے کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ سمجھتا ہے کہ ایک ناجائز ریاست ہے، کیونکہ وہ فلسطینیوں کا حق ہے جو وہاں کے سن آف سوئل یعنی ابناء الارض ہیں، زمین اس زمین کے اصل باشندے ہیں، تو ان کا حق تھا، لیکن ان کو کے حصے کو جو ہے کاٹ کر وہاں پر اسرائیلی ریاست وجود میں لائی گئی، جس نے اب تک اس پر اپنا غاصبانہ قبضہ جو ہے وہ جما رکھا ہے۔ جب اسرائیل کی جو ہے وہ ایک ریاست وجود میں آ گئی تو اس وقت چونکہ یروشلم جو تھا جس کو ہم کہتے ہیں القدس، تو یہ القدس یا یروشلم چونکہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے مقدس نہیں تھا بلکہ یہ جو ہے یہودیوں کے لیے بھی مقدس تھا، کیونکہ یہودیوں کی کتب کے حوالے سے، ان کی تعلیمات کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہاں انبیاء کے تبرکات جو تابوت سکینہ جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے تو وہ مدفون ہے یہاں پر۔ تو یہودیوں کا یہ ہے کہ ہم نے 2 کام کرنے ہیں، مطلب ان کے جو دیر پر لانگ ٹرم ان کی پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کنگڈم آف ڈیوڈ، یعنی ہم نے داؤد کی حکومت قائم کرنی ہے، داؤدی حکومت قائم کرنی ہے، دا کنگڈم آف ڈیوڈ وہ جو ہے ہم نے یہاں پر قائم کرنی ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ہیکل سلیمانی، سلیمان علیہ السلام کے نام پر وہ تعمیر کرنا ہے یہاں پر۔ اچھا، اس کے لیے وہ نیچے ایک طویل عرصے سے بیت المقدس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے اتنی تو ہمت نہیں ہے کہ وہ بیت المقدس میں براہ راست چڑھائی کر کے اس کو گرا دیں مسجد اقصی کو، تو وہ کھدائیاں کر رہے ہیں کہ نیچے کی زمین جب کھدتی چلی جائے گی تو وہ پوری عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہمیں پھر اس کو اثر نو اس کو تعمیر کا موقع ملے گا، تو اس تعمیر کے بہانے ہم اس ایک تو وہ تابوت سکینہ کو نکال لیں گے جس میں ان کے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ انگوٹھی بھی ہے جو سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، اور بہت ساری چیزیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات اس کے اندر ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم وہ تابوت سکینہ نکالیں گے، اور جہاں قبۃ الصخرہ ہے اس جگہ پر ہم جو ہے وہ ہیکل سلیمانی وہ تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ 2 ان کے بنیادی مقاصد ہیں، اس کے لیے وہ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے پوری دنیا کا یہودی سرمایہ، یہودی ذہن، یہودی جو ہے توانائیاں، صلاحیتیں وہ اس پر خرچ ہو رہی ہیں، اور پوری دنیا کی انہوں نے پولیٹکس کو اور سیاست کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، معیشت کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے۔ وہ ایک کنگڈم آف ڈیوڈ جو ہے جو ان کا ایک مضمومہ یا ایک اپنا سوچی ہوئی ایک چیز ہے، تو اس کے لیے وہ جو ہے یہ کوششیں کر رہے ہیں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہودی تو اپنی طرف کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ سوال یہاں پر آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ کرنا کیا، مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ تو مسلمانوں کے لیے تو دیکھیں، اگر یہ میں یوں کہوں کہ جیسے میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ 2 پہلو ہیں، ایک مذہبی ہے، ایک سیاسی پہلو ہے۔ دونوں لحاظ سے مسلمانوں کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی لحاظ سے آپ کو اس طریقے سے کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے حکمران مسلمان حکومتیں وہ جو ہے جو بھی
پریشر ڈال سکتی ہیں. دوسرے جو انصاف پسند قومیں ہیں اور انصاف پسند ممالک ہیں ان کو ساتھ میں لا کر جو بھی امریکہ پر اور اس کی جو آشیرواد جو حاصل ہے اسرائیل کو اس پر یہ ان کے ہم خیال جو ممالک ہیں. اول تو ہے نہیں, کل کی ووٹنگ سے یہ بات الحمدللہ کلیئر ہو گئی کہ تقریباً دنیا کا کوئی قابل ذکر ملک امریکہ کے ساتھ نہیں ہے اور اسرائیل کے ساتھ ہے. کل کی ووٹنگ جو اقوام متحدہ میں ہوئی ہے اس سے آپ نے دیکھا کہ جو ہے اس میں کوئی بھی قابل ذکر ملک ان کے ساتھ نہیں ہے. تو آپ ان ممالک کو لے کر اس کے اوپر سفارتی دباؤ, اس کے اوپر جس طرح کا بھی آپ سیاسی دباؤ وہ پریشر آپ ڈیولپ کریں. ایک تو اہم بات ہے تاکہ وہ اپنی اس قرارداد کو واپس لیں, تاکہ یروشلم کی اور القدس کی وہ حیثیت جو ہمیشہ سے رہی ہے وہ برقرار رہے. ایک دوسرا جو ہے وہ یہ کہ سب سے اہم چیز کہ مسلمانوں کو خود, اس میں مسلمان حکمران بھی شامل ہیں, اس میں مسلمان لیڈر بھی داخل ہیں اور مسلمانوں کے عوام بھی داخل ہیں, مسلمانوں کے تمام طبقات داخل ہیں, وہاں علماء اور اہل علم بھی شامل ہیں مسلمانوں کے. سب کی یہ اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے اپنی کوشش کریں. ذہن سازی, رائے عامہ کو بیدار کرنا, یہ ایک بہت اہم ہے. جیسے اب آپ نے اس پہ پروگرام کیا ہے ماشاءاللہ, تو یہ جو ہے اس طرح کی ذہن سازی اور رائے عامہ ہمارے نوجوان نسل کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری اس سے کتنی وابستگی ہے, ہماری قلبی, ذہنی, جسمانی, روحانی ہر طرح کی وابستگی ہماری اس القدس سے ہے. تو اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پہ تیار ہونا ہوگا سب سے پہلے. تو ایک تو رائے عامہ اور کی ذہن سازی یہ ایک اہم چیز ہے. دوسرے یہ کہ ہم جو آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم قرآن کریم سے دور ہیں. جو اللہ نے ہمیں, ہماری طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ قرآن کریم, اللہ نے جو ایسی مقدس اور ایسی عظیم طاقت والی کتاب, اسٹیم والی کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے, آج ہم اس کتاب سے دور, مسلمان عمومی طور پر ہم نے اس کتاب سے طاقت حاصل کی. تو آج ضرورت ہے کہ دوبارہ مسلمان جو ہے اس کتاب کی طرف, اس کے احکام کی طرف, اس سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں. جتنا کتاب اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا, اور جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اندر بھی جو طاقت اور قوت اور حیثیت عطا کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ہم سب کو, ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے, اپنے طور پر جو کوشش وہ کر سکتا ہے وہ کرنی چاہیے. کم سے کم یہ تو کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تحفظ کرنے کی کوشش کرے. بہت بہت شکریہ استاد محترم استاد جی, آپ نے اتنا قابل قدر اپنا وقت عنایت فرمایا اور اتنی ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی, وہ فلسطین کی تاریخی اعتبار سے ہو, تاریخی احوال کے حوالے سے ہو, اور جو حل استاد جی نے اپنے طور پہ ارشاد فرمایا, اللہ کرے وہ ایک حل کی صورت میں واقعی پہنچ جائے لوگوں تک, ایک حل کی صورت میں سامنے آ جائے. میرے دوستوں, بات یہاں پر صرف یہ ہے کہ میں گزشتہ پروگرام کے اندر بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں اپنے طور پر اپنے حلقے کے اندر یا کسی بھی طور پہ جس میدان میں بھی ہم کام کر رہے ہیں, ہمارا بنیادی فرض یہ بنتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے حوالے سے اور اپنے ملک کے حوالے سے, مسجد اقصی کے حوالے سے, کہ ہم جتنا ہو سکے آواز اٹھائیں. اگر ہم اپنے طور پہ دفاع نہیں کر سکتے تو ہم اتنا تو دفاع کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک زبان عطا فرمائی ہے, اللہ نے ہمیں قلم عطا فرمایا, جس حیثیت سے بھی ہو. آج ایک سوشل میڈیا ایک بہت زبردست طاقت ہے, اس طاقت کا بھرپور استعمال کیا جائے. آپ جس میدان میں بھی ہیں آپ اپنے طور پر بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تتركني يا إلهي أنت